إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال جل وعلا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو ایک ایسی زندگی دی ہے جو آزمائشوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے، تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے۔ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس کو ایسی زندگی ملے جو تکلیفوں اور مصیبتوں سے پاک ہو تو یہ نادان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تکلیف ہی میں پیدا کیا ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، ماں کو تکلیف ہوتی ہے، دنیا میں آتا ہے، روتا ہے، اس کے بعد ایک دوسرے مرحلے میں انسان گزرتا رہتا ہے، اور ایک کے بعد ایک تکلیف، کبھی بیماری کے اعتبار سے، کبھی معاشی تکلیف، کبھی سماج کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، پڑوسیوں، دوست احباب کی طرف سے، کبھی سیاسی تکلیف، حالات کا بدلنا، کبھی وبائیں، کبھی اور تکلیف، کوئی نہ کوئی تکلیف انسان پر آتی رہتی ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین ایک حال سے دوسرے حال میں ڈالتا رہتا ہے، اور یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں انسان کے امتحان کے طور پر ہوتی ہیں، یہ اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تم کو آزماتے ہیں شر اور خیر کے ذریعے سے امتحان کے طور پر۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پلٹ کے تم کو ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ انسان کو موت آئے گی، اس کا امتحان ختم ہوگا، اور انسان دنیا سے واپس لوٹ کے اللہ کے پاس جائے گا۔ لیکن جب تک دنیا میں ہے آزمائش میں ہے، جب تک دنیا میں ہے امتحان میں ہے۔ امتحان دونوں اعتبار سے آئے گا، صرف تکلیف سے نہیں، راحت بھی امتحان ہوگا۔ مال ملا، اللہ کی بندگی سے سرکشی کرتا ہے یا نہیں؟ فقر فاقہ آیا، اللہ سے مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتا ہے یا صبر کرتا ہے؟ بیماری، صحت، راحت، تکلیف، غربت، مالداری، ہر قسم کے حالات انسان پر آتے رہیں گے، اور رات دن کا نظام جیسے اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، ایک کے بعد ایک دوسرا ہے۔ رات آئی پھر دن، پھر رات پھر دن، مسلسل یہ نظام چل رہا ہے۔ انسان کی زندگی میں اس طرح سے ایک کے بعد ایک دوسرے حالات آتے ہیں، آدمی ان کو ٹال نہیں سکتا ہے، آدمی ان سے فرار اختیار نہیں کر سکتا ہے، آدمی ایسی زندگی حاصل نہیں کر سکتا ہے جس میں یہ نہ ہو، اس کو کسی دوسری دنیا میں جانا پڑے گا۔ اس دنیا میں اگر وہ ہے تو یہاں اس کے لیے یہی قانون ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اس سے کوئی فرار اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ اب ایک انسان کے لیے سکون قلب تلاش کرنا ہے، دل کا چین، سکون، اطمینان اگر اس کو چاہیے، وہ کسی دوسری دنیا میں نہیں، اس کو اسی دنیا میں حاصل کرنے کی کوشش کرنا پڑے گی۔ اور ان ساری چیزوں کو ہٹا کے میں خوش ہونا چاہتا ہوں، سکون سے رہنا چاہتا ہوں، نہیں، ان چیزوں کے ساتھ، ان کے باوجود، ان کے درمیان اس کو سکون تلاش کرنا ہے، اور یہ بہت قیمتی چیز ہے، اس لیے کہ آرام الگ چیز ہے اور سکون الگ چیز ہے۔ آرام کے اسباب خریدے جا سکتے ہیں،
سکون کے اسباب خریدے نہیں جا سکتے. آپ اچھا بستر، اچھا تکیہ، اچھی موٹر گاڑی، اے سی، فریج، قالین، چھت، گھر، دیواریں، اچھے کپڑے، اچھے بچھونے، اچھے اوڑھنے، سب آپ لا سکتے ہیں. راحت اور آرام کا سامان آپ خرید سکتے ہیں، لیکن سکون آپ خرید نہیں سکتے. سکون اور اطمینان آتا ہے اللہ کی طرف سے. سکون اور اطمینان آتا ہے اعمال کے نتیجے میں. اس کے لیے کچھ اعمال ہیں، ان کا اہتمام اگر زندگی میں ہو سکون آتا ہے. لہٰذا سب سے بڑی غلط فہمی انسان کی یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو انسان کو سکون دیتی ہیں. سب سے بڑی عقل مندی اور حقیقت یہ ہے آدمی جانے کچھ اعمال ہیں جن سے سکون ملتا ہے. یہی فرق ہے. انسانوں کی اکثریت اس غلط فہمی میں مبتلا ہے، کچھ چیزیں میرے پاس آ جائیں گی سکون آ جائے گا. چیزوں میں سکون نہیں ہے، سکون اعمال کے نتیجے میں ہے. جیسے ایک سادہ مثال آپ دیکھیے، ایک آدمی کو صحت بنانا ہے، وہ صحت بنانے کے جتنے بھی انسٹرومنٹس ہیں خرید لے اور گھر میں لا کے ساری چیزیں رکھے، ہاں ڈمبلز اور یہ سب چیزیں لا کے رکھ دیا اور میں نے خرید لیا، صحت کا سامان میں نے خرید لیا، کچھ دوائیں بھی لے لیا ایک دم انرجی کی، لا کے بالکل شیلف میں رکھ دیا. ان کو خرید لیا تو نے، کیا اس سے صحت ملے گی؟ نہیں. صحت نتیجہ ہے اس کام کا جو آدمی کرتا ہے، اٹھک بیٹھک اس کو کرنی پڑے گی، اس کے نتیجے میں اس کو صحت ملے گی. یہ حقیقت اگر آدمی واقعی جان لے تو اس کی زندگی میں تبدیلی یہاں سے آتی. پھر یہاں معلوم ہوا کہ سکون قلب اگر اعمال کا نتیجہ ہے تو مال سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، دنیا کی چیزوں سے، نعمتوں سے اس کا تعلق نہیں ہے. وہ نہ بھی ہوں آدمی خوش رہ سکتا ہے، وہ نہ بھی ہوں تو آدمی سکون سے رہ سکتا ہے، اس لیے کہ اعمال کا تعلق آدمی سے ہے، خارجی چیزوں سے نہیں ہے. پیسہ، موٹر گاڑی، بنگلہ، دنیا کی چیزیں، نعمتیں، کھانے پینے، کپڑے، لباس باہر ہیں، اس کو خریدنا پڑتا ہے، لا کے رکھنا پڑتا ہے، پانا پڑتا ہے، اس کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، اس کے لیے کچھ چاہیے. لیکن آدمی اگر یہ سوچے کہ کچھ اعمال ہیں اگر آدمی کرے خوش رہ سکتا ہے، کچھ اعمال ہیں ان کا اہتمام کرے سکون ملتا ہے. اب اس کا امیر اور غریب ہونا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، عمل ہر آدمی کر سکتا ہے. اس اعتبار سے یہ ایک حقیقت ہے. اور بہت سارے ڈاکٹر بعد میں سمجھاتے ہیں امیروں کو، بتاتے ہیں بھائی پیسہ ایسا کچھ نہیں، آپ مینٹل پیس کے لیے، پیس آف مائنڈ کے لیے یہ کام کرو، تب سمجھ میں آتا اچھا کام کرنے سے سکون ملتا ہے کیا. اچھا اور ڈاکٹر بتاتے ہیں. سائیکٹرسٹ کے سامنے جا کے بیٹھتا ہے، بتائیے کیا ہو رہا ہے، بولتا بولو کیا ہو رہا ہے، بتاتا اس کو ایسا ایسا، اس کو اسٹڈی کرتا ہے، بتا ایک کام کرو، یہ سب چھوڑو، اتنا وقت نکالو، آنکھ بند کر کے بیٹھا کرو. کہاں؟ پارک میں. سانس لو زور سے، ایسا سوچو سمندر کے کنارے، نہریں، ہاں بالکل پانی کی آواز آپ کو آ رہی ہے، دنیا میں ایک دم سکھ ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، سوچو. تو آدمی کو تب جا کے سمجھ میں آتا ہے یہ تو غریب آدمی بھی کر سکتا ہے. بھائی اعمال ہر آدمی کر سکتا ہے، چاہے اس کے پاس مال ہو یا نہ. آج دنیا میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا کا مال ہوگا ہم خوش ہیں. نہیں، دین اگر ہے خوش ہے. صحیح طور سے اگر آدمی دین پر چل رہا ہے تو سکھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ غریب ہو. صحابہ کیا کروڑ پتی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کروڑ پتی تھے. آپ سوچیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر مہینوں مہینوں چولہا نہیں جلتا تھا. آپ کے گھر میں آپ کو نماز پڑھنے کے لیے کافی جگہ نہیں تھی، آپ بوریے پر سویا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یعنی فقر و فاقہ عام تھا، گھر والوں کے دائمی مزاج میں وہ چیز تھی. آپ افطار کرتے تو کبھی کبھی سوکھی کھجوروں پہ کرتے اگر گیلی کھجوریں نہ ملیں، اگر وہ بھی نہ ملیں آپ پانی کے کچھ گھونٹ پی کے نکل جاتے تھے. یہ بھی آپ کی زندگی تھی. آپ سوچیے
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آپ سے زیادہ خوش مزاج آدمی کوئی نہیں تھا کہ کسی سے بھی ملتے وہ خوش ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ٹینشن، سٹریس، سائیکولوجیکل کچھ بھی نہیں، ایک دم خوشحال انسان۔ لہٰذا غربت، افلاس، پریشانیاں، دنیا کی مسائل، منافقین کے فتنے کتنے، آئے دن کچھ نہ کچھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں، آپ کی بیوی پر تہمت، آپ کے بچے کی موت پر خوشی منانا، آپ کی دعوت میں روڑے رکاوٹیں پیدا کرنا، کفار و مشرکین کو آپ کے خلاف اکسانا، پھر یہود ہیں، پھر نصارہ ہیں، مشرکین کفار ہیں، آپ کے خلاف جنگوں کا مسلسل سلسلہ زندگی کے۔ آپ کو کبھی آپ ایک دم آرام سے چین سکون کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملی۔ چلو جدھر کا ادھر سب ہو گیا، جیسا بولتا ہے نا اپنی ریٹائر ہونے کے بعد، بچیوں کی شادی ہو گئی، چلو بچوں کے گھر بس گئے، اب میں ریٹائر ہو گیا، اب حج کو جانا ہے، سب صحیح ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آخری وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل لڑتے رہے حق، مسلسل زندگی میں آپ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہے۔ آپ کبھی ایسا نہیں ہو آپ میری ذمہ داری ختم ہو گئی، کبھی نہیں، اب امن ہو گیا، اب کوئی ٹینشن نہیں، ہمیشہ کچھ نہ کچھ مسئلہ رہا۔ لیکن اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیے، آپ کا مزاج دیکھیے، صحابی کہتے میں نے جب بھی آپ کو دیکھا مسکراتا دیکھا، بچے آپ سے قریب، آپ کی بیویاں آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار دے رہے ہیں، جاؤ جس کو جانا ہے جاؤ، دنیا چاہیے تو دنیا لے لو، میرے ساتھ رہنا ہے تو میرے ساتھ رہو۔ ہر بیوی کہہ رہی نہیں، آپ کے ساتھ ہم کو رہنا ہے۔ یہ کس انسان کے ساتھ ہوتا ہے جو واقعی قیمتی ہو، جس کا مزاج ایسا ہو کہ لوگ اس سے محبت کریں دنیا کے مسائل کے باوجود۔ بڑے بڑے مسائل آپ کی زندگی میں آئے ہیں، لہٰذا ایک بات جاننے کی یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ سارے مسائل ختم ہو جائیں تو میں خوش رہوں گا، تو یہ مر جائے گا، لیکن خوش نہیں ہو پائے گا۔ کیوں؟ مرنے تک ہے، مرنے تک مصیبتیں انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں، بلکہ زندگی کے آخری ایام میں تکلیفیں تھوڑی بڑھ جاتی ہیں، دانت ساتھ چھوڑنا شروع کرتے ہیں، آنکھیں، کان، ہاتھ، پاؤں، پھر جسم کے اندر کے اعضاء۔ بڑھاپا خود ایک بڑی بیماری ہے، آدمی کمزور ہو جاتا ہے، ایک کے پیچھے ایک بیماریاں نکلنی شروع ہوتی ہیں اور آدمی کمزور ہو جاتا ہے، تکلیف، مسلسل تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ان میں خوش ہو سکتا ہے کہ نہیں، ان کے باوجود آدمی سکھی رہ سکتا ہے کہ نہیں، ان کے باوجود اطمینان اور چین اس کو مل سکتا ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں مل سکتا ہے، بشرطے کہ اس کی نگاہ ان اعمال پر ہو جن سے سکون ملتا ہے، اور یہ بہت ہی انیکسپینسو اعمال ہے، کوئی خرچہ نہیں اس کے اندر، اکا دکا عمل ہوگا جس میں خرچہ ہے، باقی کسی عمل میں خرچ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ہمت مت ہارو، غم مت کرو، غمگین مت ہو، تم ہی غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو۔ معلوم ہوا کہ خیر کی شروعات ایمان سے ہوتی ہے، آدمی کی سکون، چین، اطمینان، خیر، بھلائی، کامیابی، غلبہ، اس کی شروعات ایمان سے ہوتی ہے۔ اور آدمی کی زندگی میں دو مرحلے ہوتے ہیں، ماضی کی ناکامیاں، ماضی کے نقصانات انسان کے دل میں غم پیدا کرتے ہیں، میں نے فلانے بزنس میں ڈالا، گیا، ڈوب گئی ناؤ، فلانے کے ساتھ اچھا کیا، وہ میرا برا ہو گیا، دشمن بن گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا جو بہت قریبی تھا۔ انسان کے ماضی میں ہونے والے حادثات اس کے دل کو غمگین کرتے ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا، اور پچھلی ناکامیاں اور برے برے تجربات اور اسباب اور وسائل کی کمی انسان کے فیوچر کے اعتبار سے، مستقبل کے اعتبار سے اس کا حوصلہ توڑتی ہے، میں نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اتنی ٹھوکریں کھائے، اب ہمت نہیں۔ آدمی کے ماضی کی مسلسل ناکامیاں، پاسٹ کی مسلسل تکلیفیں، دھوکے انسان کی ہمت توڑ دیتے ہیں۔
آگے کے لیے اس کے پاس حوصلہ نہیں ہوتا ہے، بس تھک گیا میں، ابھی بولتا ہے نا آدمی، بس ہو گیا مجھ کو، تو فیوچر کے حساب سے اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا، آگے کے لیے ہمت ہارو مت، اللہ چاہتا ہے ہم ہمت نہ ہاریں۔ وَلَا تَحْزَنُوا، اور پیچھے جو ہو چکا ہے اس پر غم مت کرو، ہو گیا ختم، اور رونے سے کچھ واپس ہونے والا ہے؟ ریٹرن کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ آدمی کا کچھ کھو گیا ہے اور رونے سے واپس آتا، چلو خوب مل کے بیٹھ کے روئیں گے تو واپس آ جائے گا، نہیں آتا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، آگے کے لیے حوصلہ مت کھو، ماضی کا غم مت مناؤ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے، اونچائی سربلندی تمہارے لیے ہے، شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو۔ منیمم کرائٹیریا، کم سے کم کامیابی کے لیے ضروری شرط ایمان ہے۔ تیرے پاس ایمان ہے، ہاں تو کامیابی کے راستے پہ چل سکتا ہے، کتنا کم ہے، اور ایمان کے لیے ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلانا پڑتا ہے، یہاں سے یقین مان لیا، اقرار کر لیا، بس شروعات ہے۔ اعمال اس کے لیے مکملات میں سے ہے، اس میں سے واجبات بھی ہیں، اس میں سے مستحبات ہیں، وہ بھی ایمان میں شامل ہے، لیکن شروعات کہاں سے ہوتی؟ اقرار و یقین و قبول۔ ایمان تیرا صحیح اگر ہے، اللہ تیری مدد کرے گا، اللہ کی مدد کے بغیر تو کچھ نہیں کر سکتا ہے، تم ہی غالب رہو گے۔ عالمی سطح پر حالات بگڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اپنے پاس ٹیکنالوجی نہیں، اپنے پاس فوج نہیں، اپنے پاس یہ نہیں، اپنے پاس آپسی اتحاد نہیں، اپنے پاس پیسہ نہیں، اپنے پاس ایجوکیشن نہیں، اپنے پاس کیا کچھ بھی نہیں، جتنا بھی گنا ہے سب لسٹ پوری بھر جائے گی، ہے تو کچھ بھی نہیں، پھر گنا کے فائدہ کیا؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب رہو گے، لیکن غالب ہونے کے لیے تم کو پہلے اپنے ایمان کی اصلاح کرنی پڑے گی۔ اندر اگر صحیح ہے، دل کی زمین پر اگر ایمان کا پودا صحیح طور سے لگا ہوا ہے تو اللہ کی اس زمین پر تم غالب ہو سکتے ہو۔ یہاں تو اپنے آپ پہ دین کو غالب کرو، زمین پہ سب غالب ہو سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، حکومت کے لیے نعرہ لگایا نہیں، بلکہ آپ نے لوگوں کے دلوں سے گندگی کو صاف کیا دعوت کے ذریعے سے۔ پھر اس کے بعد وقت آیا، فتح مکہ ہوا، اور اس کے بعد اللہ کے گھر سے بتوں کو پاک کیا گیا۔ غور کیجیے، فتح مکہ کے بعد ہوا، کعبہ میں جو بت رکھے ہوئے تھے بعد میں نکالے گئے، لیکن پہلے کہاں سے نکالے گئے؟ یہاں سے نکل جائے تو وہاں سے نکالنا آسان ہے، دل صحیح ہو۔ لہٰذا ایک بات یہ معلوم ہوئی، اور ظاہر بات ہے خوشی کہاں ہے؟ کان میں، ناک میں، سر میں، کہاں ہے خوشی؟ خوشی یہاں ہوتی ہے۔ میرا دل باغ باغ ہو گیا، کیسے؟ ہاں، خوشی، سکون، دل کا سکون یہ یہاں ہے۔ تو یہاں اگر بیماری ہو یقین کی، یہاں بیماری ہو ایمان میں خرابی ہو، یہی پرابلم ہے، کیسے سکون ملے گا؟ وہ دل کیسے سکون پائے گا جس میں ایمان نہ ہو؟ وہ دل کیسے سکون پائے گا جس کے اندر یقین نہ ہو، جس کے اندر توکل نہ ہو، جس کے اندر اللہ سے امید نہ ہو؟ کیسے یقین پائے گا؟ لہٰذا سب سے پہلی جگہ جس کی اصلاح کی ضرورت ہے سکون قلب کے لیے، وہ یہی ہے۔ باہر کی چیزیں آدمی جما رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میرے کو سکون ملے گا، نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ آرام وقتی طور پر مل سکتا ہے، سکون نہیں مل سکتا ہے۔ لہٰذا سکون شروع ہوتا ہے ان اعمال سے جو اللہ نے بتلائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے۔ کچھ اعمال بڑے ہیں، کچھ اعمال بہت چھوٹے اور سادے ہیں، لیکن اگر آدمی ان کو جان لے تو ساری چیزیں آسان ہو سکتی ہیں۔ آئیے ایک ایک کر کے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتلایا کہ سب سے پہلی چیز ایمان ہے۔ ایمان و عمل انسان کو بہتر زندگی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کوئی نیک عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو،
ہم اس کو عمدہ زندگی عطا کریں گے، اعلیٰ زندگی عطا کریں گے، پاک زندگی عطا کریں گے، اچھی زندگی عطا کریں گے۔ کس بنیاد پر؟ اس کے ایمان اور اس کے عمل کی بنیاد پر، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کیونکہ دونوں کو سکھ چاہیے، دونوں کو اچھی زندگی چاہیے۔ حیات طیبہ، طیب کے معنی عربی زبان میں پاک، عمدہ دونوں کے ہوتے ہیں۔ طیب، عرب آج بھی جائیں گے کہیں گے کیسا ہے یہ، تو کہے گا طیب، طیب بہت اچھا، بہت خوب۔ اس کو ایسی زندگی عطا کریں گے جو اعلیٰ زندگی ہوگی، بہت عمدہ زندگی ہوگی، اچھی زندگی ہوگی، پاک زندگی ہوگی خباثت سے، گندگی سے۔ کس بنیاد پر؟ دو کام ہیں، ایمان، عمل صالح۔ ایمان اور نیک اعمال، ان دو چیزوں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو، ایسے شخص کو حیات طیبہ عطا کریں گے۔ جب زندگی میں ایمان و عمل آتا ہے تو زندگی میں خیر آتی ہے، اس کی زندگی میں سکون و چین آتا ہے۔ اگر آدمی کی زندگی میں دین نہ ہو، اگر اس کی زندگی میں دین نہ ہو، دنیا کا سب کچھ ہو، اس کو سکون نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سکون خریدا نہیں جاتا ہے، سکون کو آپ خرید نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف سے اطمینان و سکون دیتا ہے، چین و سکون اللہ دیتا ہے۔ تو پہلی چیز بتلائی ایمان اور عمل صالح۔ آدمی اللہ کے دیے ہوئے دین کے مطابق جیتا ہے، اندر سے سکون ہوتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں۔ انسان کی بے چینی کہاں سے آتی ہے؟ احساس جرم سے۔ دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وہاں سے آپ کی بے چینی اور ٹینشن شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کی بنیادی فکر، ٹینشن، غم کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ آدمی کا اپنے اصولوں سے انحراف کرنا ہے۔ اس کو یاد رکھیے، کیونکہ آدمی کو اندر سے لگتا ہے تو نے غلط کیا، وہاں سے آدمی کا سکون خراب ہوتا ہے۔ ایک آدمی جانتا ہے یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، جب آدمی اس کا الٹا کرتا ہے تو اس کی زندگی سے سکون نکلتا ہے، اس کی بے چینی پیدا ہوتی ہے، گھبراہٹ زندگی میں آتی ہے، اس کو غم پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے میں نے غلط کیا ہے۔ یہ جو میں نے غلط کیا کا احساس ہے، اس سے اس کے سکون کو چھین لیتا ہے۔ تو احساس جرم، گلٹ جس کو انگلش میں کہتے ہیں، یہ جو گلٹ ہے آدمی کے اندر کہ میں کچھ تو غلط کر رہا ہوں، یہاں سے اس کا سکون خراب ہوتا ہے۔ لیکن جب آدمی ماننے کی چیز کو مانتا ہے اور کرنے کی چیز کو کرنے لگتا ہے، وہاں سے وہ آزاد اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ کیوں؟ اب ٹرین برابر پٹری پر چل رہی ہے، اب سکون آتا ہے، جو میں نے کرنا چاہیے میں کر رہا ہوں۔ معمولی اسٹوڈنٹ آپ دیکھیے، جب جانتا ہے میں نے پڑھائی کرنا ہے، ماں باپ میرے اوپر اتنا خرچ کر رہے ہیں، میں نہیں پڑھ رہا ہوں، کھیل رہا ہوں اور کھیل کود میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں، اندر ایک گلٹ ہوتا ہے۔ آدمی جاب پہ کمپنی میں ہے، خیانت کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، بھلے اس کا مال بکے، بھلے وہ پیسے کمائیں، اندر ایک ہوتا ہے کہ میں کچھ تو غلط کر رہا ہوں، میں ملاوٹ کر رہا ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں دھوکہ دے رہا ہوں۔ انسان جب اپنے اصول توڑتا ہے جو اس کے نزدیک مسلم اصول ہوتے ہیں، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، جب آدمی اس سے ہٹ کے چلتا ہے، وہاں سے اس کی بے چینی شروع ہوتی ہے۔ اگر اس کو واپس سے سکون چاہیے تو اس کو ایک ہی کام کرنا پڑے گا، وہ اپنے اصولوں کا پابند ہو جائے، وہاں سے اس کو سکون شروع ہو جائے گا۔ اس کو لگا ہاں اب میں صحیح چل رہا ہوں۔ تو پہلی چیز ایمان اور عمل صالح۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کا ذکر، یہ بھی آدمی کے دل کو سکون و اطمینان دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔
خبردار، اللہ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ایک انسان اللہ کو بھول کے زندگی گزارتا ہے، اس کا چین و سکون خراب ہو جاتا ہے، لیکن مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، اللہ جب اس کو یاد آتا ہے دل کے اندر اطمینان ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو اوپر ہے، جو مسائل کا حل کرنے والا ہے، کوئی ہے جو میری دعاؤں کا سننے والا ہے، کوئی ہے جو میرے دل کی تکلیف کا جاننے والا ہے، کوئی ہے جس کے پاس میرے مسائل کا حل ہے۔ جب آدمی اللہ سے جڑتا ہے تو اس کے دل میں سکون آتا ہے۔ آج بھی دنیا میں آپ دیکھیے، کوئی آدمی پریشان حال ہو اور کمپنی کا مالک کہے کچھ بھی ہوگا میں ہوں، کچھ بھی ہوگا میں ہوں، گھر میں کوئی بیمار پڑے، فائنینشیل پرابلم آئے، کچھ بھی ہو جائے، سیاسی مسئلہ آ جائے، میں ہوں، میرے بہت کانٹیکٹس ہیں، میرے پاس بہت کچھ ہے، کچھ بھی پرابلم آئے گا بتانا، میں ہوں، ٹینشن نہیں لینا۔ آدمی آدھا ریلیف ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کوئی ہے۔ اس آدمی کا سکون کتنا بڑھ جائے گا جس کے ذہن میں کوئی ہے کی بجائے اللہ ہے ہو جائے، جس کے پاس سب کچھ ہے، جو بندے سے وعدہ خلافی نہیں کرتا، جو بندے کا برا نہیں چاہتا، جو دینے میں سخاوت کرتا ہے، بخل نہیں کرتا ہے، جو عطا کرتا ہے لیکن جتاتا نہیں، جو دیتا ہے اور اس کے ہاں پر خیر کا معاملہ ہے، شر کا نہیں، بندے کو گمراہ نہیں کرتا، بندے کا ساتھ نہیں چھوڑتا، بلکہ بندہ جب اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ خیر کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اتنی بڑی قدرت والا اور ایسے علم والا کہ میں بول نہ پاؤں تب بھی اس کو معلوم ہے میرا مسئلہ کیا ہے۔ ایک آدمی بہت پریشان ہے، ایسے وقت میں وہ ڈھونڈتا ہے کوئی تو ہو جس کے سامنے اپنے دل کی بات پہ رکھو۔ انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے وہ، اور ہر آدمی بہت عربی کا ماہر، اردو کا ماہر تو ہوتا نہیں، انسان کو اپنے مسائل میں، خاص طور سے مسائل میں بولنے نہیں آتا۔ کیا ہو رہا، کیا بتاؤں، بتا نہیں سکتا، اچھی بات ہے، پہلے سے معلوم ہے ہم کو، نہیں بتا سکتا تو۔ انسان اپنے جذبات کو، اپنی کیفیات کو، اپنی تکلیفوں کو، اپنے غم کو الفاظ میں کیسے بیان کرے بھائی؟ نہیں کر سکتا ہے، کوئی شاعر ہے بیچارہ عام آدمی ہے، نہیں آتا اس کو بولنے، لیکن جب اس کو احساس ہی ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں جس کے سامنے میں اپنی بات کو بیان کر سکوں، میں تو بیان بھی نہیں کر سکتا، اور وہ اتنا بزی ہے میری بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں، اور تیار ہوا بھی تو سمجھ نہیں پائے گا۔ کیوں؟ واٹس ایپ کرتے کرتے میری بات سن رہا ہے، بولو بولو میں سن رہا ہوں۔ کسی کے پاس وقت نہیں ہے، لیکن میرا دکھ، میری تکلیف میں اللہ کے سامنے اگر رکھوں تو وہ مجھ سے میری بات کو سنے گا، اور اگر میں اس کے سامنے بیان نہ بھی کر پاؤں، میرا دل اس کے سامنے کھول کے رکھ دوں، بغیر بولے میرے دل کی کیفیت کو وہ جانتا ہے۔ جب آدمی اللہ سے جڑتا ہے تو اس کے دل میں ہوتا کوئی تو ہے جو میری تکلیف کو، میرے حال کو جانتا ہے۔ انسان کے لیے یہ بھی ایک بہت تکلیف کی چیز ہے کہ اس کی تکلیف کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، کہ کوئی سمجھ نہیں سکتا میری تکلیف کیا ہے، کتنی عجیب بات ہے۔ لیکن وہی آدمی اگر یہ سوچے کوئی سمجھے نہ سمجھے، میرا مالک، میرا رب جو سب کچھ کر سکتا ہے اور بہت رحیم ہے، اس کے سامنے میرا دل کھلی کتاب کی طرح ہے، وہ جانتا ہے مجھ پر کیا بیت رہی ہے، وہ جانتا ہے میں غلط نہیں، میں صحیح ہوں، وہ جانتا ہے میں کوشش کر رہا ہوں۔ اس کو جب یہ سوچتا ہے تو اس کے دل میں سکون، اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، تو اندھیرا سامنے دکھ رہا ہے لیکن وہ چاہے تو اس اندھیرے میں سے پار کرا دے گا، اسباب بالکل دکھائی نہیں دے رہے ہیں لیکن وہ جانتا ہے اگر اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ جب مصیبت میں اللہ یاد آ جاتا ہے، جب آدمی کو پریشانیوں میں اللہ یاد آتا ہے تو آسانی پیدا ہو جاتی ہے، دل میں ایک دم انشراح پیدا ہو جاتا ہے، میرا رب ہے، میرا مالک ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔
وہ اگر مجھ سے راضی ہو جائیں اور اگر وہ چاہیں تو میرے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ تکلیفوں میں، غم کے حالات میں، مصیبت کے حالات میں اللہ کی یاد دل سے مصیبت اور غم اور فکر کے پردے ایسے صاف کر دیتی ہے جیسے آسمان میں سورج نکلنے سے صاف ہو جاتا ہے، سارے بادل چھٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ کی یاد بہت ضروری ہے، آدمی ہر حال میں اللہ کو یاد کرے۔ اور اللہ کو یاد کرنا ایسا نہیں وہ ڈراؤنا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ سزا دے گا، جہنم میں ڈالے گا، پکڑے گا، نہیں۔ آپ دیکھیے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھر کہا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، برے کو برا بدلہ دے گا، اچھے کو اچھا، انصاف کرے گا، جنت جہنم کا فیصلہ کرے گا۔ ڈر ہے اس میں تھوڑا، لیکن اس سے پہلے کیا کہا؟ بڑا مہربان، بہت رحم والا ہے۔ ہر صورت اس سے شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو اللہ اپنی رحمت بندوں کو بتلا رہا، بندہ اللہ کو یاد کرے۔ جب تو گڑبڑ کرے گا تب ڈرنے کی بات ہے نا، اللہ یوں ہی کسی کو سزا دے دے گا نہیں۔ تو ایک آدمی اللہ سے اس کا تعلق محبت والا ہو، کیوں؟ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں خود فرماتا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ کیسا ہے؟ وہ الغفور ہے، الودود ہے، بڑا مغفرت کرنے والا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر وہ محبت نہیں کرتا، اگر وہ ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ نہیں کرتا، ہم کو ایمان کیوں دیتا؟ آدمی ایسا سوچے کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا۔ آپ سوچیے، آدمی سوچے دیکھ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری دنیا میں اتنے لوگ، کروڑوں لوگ ہیں، ملین بلین لوگ ہیں، ان میں سے چن کے مجھ کو اسلام کی توفیق دی ہے۔ ان میں سے چن کے کتنے لوگ مسلمان ہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، ذکر نہیں، تلاوت نہیں، اللہ آج مجھ کو توفیق دے رہا، کچھ تو بات ہوگی ہے۔ اللہ تیرا بہت شکر ہے، اللہ بڑا اچھا ہے جو اتنا موقع مجھ کو دیا ہے، کچھ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا جو مجھ کو دیا ہے۔ اللہ کے لیے حسن ظن پیدا ہوتا ہے، اچھا گمان پیدا ہوتا ہے۔ یہ اچھا گمان اللہ کے اور بندے کے تعلق کو اور مضبوط کرتا ہے۔ الٹا سوچنا مصیبت پیدا کرتا ہے، لیکن آدمی اللہ کی شکر گزاری کا مزاج بنائے، آدمی کو دل میں سکون ہوتا ہے کہ اللہ نے اب تک اچھا کیا، آگے بھی اچھا کرے گا۔ یہ سوچ انسان کو سکون دیتی ہے۔ اللہ سے حسن ظن بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ کو یاد کرنا مصیبتوں میں، پریشانیوں میں آدمی کے دل کو سکون اطمینان سے بھر دیتا ہے۔ اللہ کو یاد کرنا چاہیے، آدمی سبحان اللہ کہے، اللہ کی پاکی اس کے ذہن میں گھوم جائے، سارے عیوب سے پاک ہوگا کہ نہیں معلوم نہیں، اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں، ارے اللہ پاک ہے عیب سے، جو چاہے کرتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ الحمدللہ کتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں دنیا کے اندر، جسم دیا، کھانا پینا دیا، لباس دیا، گھر دیا، موٹر گاڑی دی، معاش کا ذریعہ دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ہر اعتبار سے اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دی۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا شکر دل میں پیدا ہوتا ہے۔ جب اللہ نے اتنا دیا تو اور بھی دے گا۔ 100 چیزیں دیں، ایک نہیں ہے، اللہ چاہے تو وہ بھی دے دے گا، کیوں نہیں دے گا؟ آدمی کے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ فلانا دشمن ہے، فلانا سازش کر رہا ہے، فلانی حکومتیں ہیں، دیکھو کیا ہوگا معلوم نہیں، ارے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے، فرعون جیسوں کو اللہ نے کیا کر دیا؟ غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ گھبراہٹ کے حالات ہوں، غم کے حالات ہوں، فکر کے حالات ہوں، آدمی کے دل میں اللہ کی یاد سکون و چین پیدا کرتی ہے۔ اللہ سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے جو آدمی کے دل کو سکون سے بھرتے ہیں۔ اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، یقیناً اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ جس زندگی سے اللہ کی یاد نکل جاتی ہے، اس زندگی سے سکون نکل جاتا ہے۔ جو آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک بھلانے لائق ہو جاتا ہے، کوئی ضرورت نہیں تیری۔ لہٰذا دوسری چیز سکون کی یہ ہے، ہم زندگی کے تمام مراحل میں اللہ کو یاد کریں۔ اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ آسان کیا ہے؟
آدمی ان دعاؤں کو یاد کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں کرتے تھے. نیند سے بیدار ہوا اس کے لیے ذکر ہے، سوتے وقت ذکر ہے، کھاتے وقت، کھانے کے بعد، گھر سے باہر نکلتے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے خارج، بازار میں جا رہا ہے، استنجا کے لیے جا رہا ہے، باہر آ رہا ہے، لباس پہن رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، دودھ پی رہا ہے، پانی پی رہا ہے. کوئی وقت ایسا ہو، سفر، حضر، ہر جگہ مجلس کے ختم پر ہر وقت کچھ نہ کچھ ذکر آپ کو ملے گا. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے کوئی لمحات چھوڑے نہیں جس میں بندہ اللہ سے کٹا ہوا ہو. حتیٰ کہ بیوی سے صحبت کرتے وقت بھی ذکر سکھایا گیا. سوچئے کوئی وقت ایسا نہ ہو جس میں اپنے مالک کو آدمی بھول جائے، ہر وقت جڑا رہے. یہ زندگی میں سکون لائے گا، یہ زندگی میں احساس ذمہ داری کا بھی لائے گا، یہ ماتحتی کا بھی احساس لائے گا اور حفاظت کا بھی احساس لائے گا. اللہ ہے. حتیٰ کہ السلام علیکم، ایک آدمی کو بول رہا ہے، آدمی کو سوچ رہا ہے سلامتی والا ہمارے اوپر ہے. حدیث میں کیا ہے؟ السلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو اللہ نے زمین میں رکھا ہے. فافشوا السلام بینکم، اللہ کا نام عام کرو، سلام عام کرو. اللہ السلام ہے. مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہیں، پازیٹیو مینٹالٹی پیدا ہو رہی ہے. ہمارا مالک وہ ہے جو سلامتی والا ہے، وہ ہر عیب سے سلامت ہے. اس کو موت نہیں، اس کو بیماری نہیں، اس کو ضرورت نہیں، وہ بھولتا نہیں، وہ دھوکہ نہیں دیتا، جھوٹ نہیں کہتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا، تمام عیوب سے سلامت ہے، پاک ہے. اور وہ سلامتی دیتا ہے، اپنے بندوں کو وہ سلامت رکھتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ سلامت نہ رکھے تو آسمان سے سارے ستارے سیارے گر پڑے ہمارے اوپر. اللہ نے آسمانوں کو تھام کے رکھا ہے، اللہ نے سمندروں کو روک کے رکھا ہے، ہواؤں کی رفتار دھیمی رکھی ہے کہ ٹہلنے کے لیے نکلتا ہے خوشی ہوتی ہے. وہی ہواؤں کی رفتار اگر اللہ بڑھا دے، کتنے ملک کے کتنے شہروں کو ہوائیں تباہ کر دیتی ہے، کشتیوں کو ڈبو دیتی ہے، بستیوں کے گھروں کو اجاڑ دیتی ہے. اللہ نے ان کو روک کے رکھا ہے اور تم کو سلامت رکھا ہے. یہ اللہ کی سلامتی کی وجہ سے ہے. آدمی سلام کرتا ہے، سلام آدمی کے ایمان کو تازہ کرتا ہے. ہم سب پر وہ نگراں ہے جو سلامتی والا ہے، خود بھی سلامت ہے ہر عیب سے اور سب کو سلامتی دینے والا ہے. اللہ کی یاد دلوں میں پیدا ہونا یہ آدمی کے ایمان کو تازہ کرتی ہے. اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے. آدمی سب کچھ بھول جائے، اللہ کو نہیں بھولے. اللہ کو بھولنا انسان کو سکون و چین سے دور کر دیتا ہے. یہ دوسری چیز ہے. نمبر 3، اللہ تعالیٰ پر توکل اور اس کے ساتھ اچھا گمان، بھروسہ اللہ پر. زندگی میں میرے پاس موٹر گاڑی پیسہ بہت ہے، ٹینشن نہیں کچھ، اور کھو گیا تو نوٹ بندی، جی ایس ٹی، اب آدمی کی زندگی، دکان چلی گئی، سیلاب آ گیا، اب کیا فلاں گورنمنٹ کے فلاں لوگوں سے میرے تعلقات تھے، گورنمنٹ گئی، دوسری آئی، آ سکتی ہے. اب تعلقات بنا کے جن سے رکھے تھے گئے وہ. اب میرا کیا ہوگا؟ میرا بزنس کا کیا ہوگا؟ میرے معاملات کیسے حل ہوں گے؟ فلانا جج تھا، اس کی بدلی ہو گئی، ساری سیٹنگ تو وہیں ہوئی تھی، گیا وہ، مرا، ٹرانسفر ہو گیا، فلانا کمشنر چلا گیا. آدمی اپنا اعتماد چیزوں پر رکھتا ہے اور چیزوں کے لیے بقا نہیں ہے، چیزوں کے لیے فنا اور تغیر ہے. جو آدمی سب سے کمزور آدمی وہ ہے جس کا اعتماد کمزور پر ہو. کمزور کون؟ قرآن میں اللہ نے انٹروڈیوس کیا ہے، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. چیزوں کے اوپر آدمی کا اعتماد ہو، اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے. میرا اللہ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور توکل کر اس ذات پر، اعتماد رکھ اس ذات پر، ڈیپینڈ رہے اس ذات پر جو زندہ ہیں، اس کو موت نہیں، مرتا نہیں. وہ ایسا سہارا ہے جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. اللہ پر توکل طاقت دیتا ہے. میرا اللہ دھوکہ نہیں دیتا ہے، میرا اللہ کمزور نہیں ہوتا ہے، میرا اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے،
میرے اللہ کے مقابلے میں کوئی ٹک نہیں سکتا ہے. سب جمع ہو جائے ایک طرف اللہ ہے، اللہ سب پر غالب ہے. واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے پر غالب ہے. اللہ جو چاہتا وہی ہوتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. فعال لما یرید، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فعال لما یرید، اپنے ارادے کو کر گزرنے والا ہے. انسان کو سوچنا پڑتا ہے، میں سوچ رہا ہوں لیکن تھوڑا سیٹنگ نہیں ہوئی ہے، دیکھنا پڑے گا، تھوڑے حالات درست ہونے دو پھر میں ایسا کروں گا. اللہ کو کچھ نہیں ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کا معاملہ ایسا ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، ہو جاتا ہے. کسی چیز کے وجود میں آنے کے لیے اس کو انتظار نہیں کرنا پڑتا ہے، اس کو ساری ترتیب بٹھانی نہیں پڑتی، اس کو حکم دینا پڑتا ہے، ساری چیزیں اپنے آپ ترتیب وار ہو جاتی ہیں. ساری چیزیں اس کے حکم کے تابع ہیں، اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی اس کے مخالف اس کے لیے رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا ہے. وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ جس کو چاہے پناہ دے، دشمن کے مقابلے میں حفاظت کے لیے کافی ہے، لیکن اگر وہ پکڑنے پر آئے اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا. اتنی طاقت والا ہے. جو آسمان و زمین کا خالق، آسمان سے بارش برسا کے زمین سے اناج اگانے والا، ساری مخلوقات کو ہوائیں دینے والا، بارش دینے والا، غذا دینے والا، پانی دینے والا، ان کو حیات دینے والا کوئی دے سکتا ہے؟ مردہ سے زندہ پیدا کرنے والا، جنین میں 4 مہینے تک روح نہیں، اس کے بعد روح ڈالنے والا، ہے کسی میں طاقت؟ مردہ کو زندہ کرنا کتنی بڑی بات ہے. اور جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے. ساری ترتیب، بڑے سے بڑا ڈاکٹر، بڑے سے بڑا سیاستداں، بڑے سے بڑا انجینئر، پروفیسر، اور نہ جانے کتنی دنیا کی عہدے اور طاقتیں اس کے پاس ہوں، مالک ہے بادشاہ ملک کا، موت کے آگے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا. کل نفس ذائقۃ الموت، یحیی واللہ یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ زندگی موت دیتا ہے. سب اس کے سامنے عاجز ہیں، سب اس کے سامنے محتاج ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. اے لوگو، تم سب کے سب اللہ کے آگے فقیر ہو، محتاج ہو. اللہ ہے جو غنی ہے اور حمید ہے، تعریف کے لائق ہے. ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہیں تم کو ہٹا دے، صفایا کر دے تمہارا. وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، ایک نئی مخلوق لے آئے. تم کیا سمجھتے ہو تم اللہ پہ احسان کر رہے ہو اس کی عبادت کر کے؟ تم کیا سمجھتے ہو اللہ تم کو دین کی طرف بلا رہا ہے تو اس کو تمہاری ضرورت ہے؟ نہیں. وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ، جو آدمی پاک ہوتا ہے گناہوں سے، بے دینی سے، وہ اپنے فائدے کے لیے ایسا کرتا ہے. اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے. تمہاری دینداری تمہارے لیے ہے، اللہ تمہارا بھلا چاہتا ہے، اس لیے تم کو بلاتا ہے دین کی طرف. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تم کو دار السلام کی طرف دعوت دیتا ہے. اللہ کا فائدہ نہیں ہے. تم کیا سمجھتے ہو نماز پڑھو گے اللہ کا بھلا ہوگا؟ اللہ کو یاد رکھو گے تو اللہ پر احسان کرو گے، صدقہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو لیتا ہے، کھاتا پیتا ہے؟ نہیں. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے، کھلایا نہیں جاتا ہے. وہ ساری مخلوق کو رزق دیتا ہے، اس کو کھانے کی ضرورت نہیں، وہ محتاج نہیں ہے. الصمد کون ہے؟ الصمد وہ ہے جو کھانے کا محتاج نہ ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور سلف نے کہا الصمد کے معنی ہے الذی لا جوف لہ، اور جیسے کہا کہ وہ یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے، کھلایا نہیں جاتا، کھانے کی ضرورت نہیں اس کو، محتاج نہیں ہے. سب اس کے محتاج ہیں. ایسا بڑا اس پر توکل رکھ، اس پر توکل کر، اس پر اعتماد رکھ جو ذرہ برابر بھی کوئی چیز بھولتا نہیں، ذرہ برابر بھی غلطی نہیں کرتا، ذرہ برابر بھی کسی سے خائف نہیں ہے. ولا یخاف عقباہا، اللہ کو نتائج کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ کو کسی کا خوف نہیں ہے. بلکہ جب اللہ کی طرف سے عقاب آتا ہے تو اچھے اچھے گھبرا جاتے ہیں. فرعون بھی کہنے لگا میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آیا. جادوگروں نے دیکھا سجدے میں گر گئے. اچھے اچھوں کو جب واقعی حالات آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا احساس ہوتا ہے.
وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، مشرکین کفار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں اور جب طوفان آتا ہے تو سب کے سب ایک اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارنے لگتے ہیں۔ جب مصیبت آتی تب سمجھ میں آتا ہے طاقت اللہ کے لیے اور کسی کے پاس طاقت نہیں ہے۔ یہ جو چیز ہے اللہ پر اعتماد، اللہ کی عظمت کا احساس اللہ پر توکل کے دروازے کھولتا ہے۔ اللہ کو پہچانا ہی نہیں تو بھروسہ کیسا کرے گا بھائی؟ اللہ کیسا ہے، اللہ کی عظمت کا احساس کہاں ہوگا؟ اللہ کی عظمت معلوم کیسے پڑے گی؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان اس کے بارے میں جاننے والے سے پوچھ۔ کون جانتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ اللہ کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم میں سے کوئی کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے سوائے اس کے جس کو اللہ خود چاہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں سب سے زیادہ اچھا جانتا ہے۔ انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ تو ویسے ہی جیسے تو نے اپنی تعریف بیان کی قرآن میں۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ پر اعتماد رکھے، اس کے اندر ہمت آتی ہے۔ ایک آدمی کچھ نہیں ہے، سیلاب میں سب کچھ بہہ گیا، پیسے گھر سب کچھ چلا گیا، کپڑے سب گئے، اب کیا ہوگا؟ دنیا میں آئے تھے، کپڑے پہن کے آئے تھے، پیسے لے کر آئے تھے، بینک بیلنس تھا، کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ دیکھیے دنیا میں آیا تھا ایک دم ننگا برہنہ بغیر کپڑوں کے، اس کے پاس نہ کوئی ٹکٹ تھا گاڑی کا، نہ اس کے پاس کوئی چیک تھا، نہ کوئی نوٹ تھا کہ چلو کم سے کم ایک ٹائم کا کھانا تو دے دو بھائی، نہیں، کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس۔ دنیا میں باہر آیا برہنہ بغیر کی ہر اعتبار سے عاری۔ کیسا جیا تو دنیا میں؟ اللہ نے اسباب پیدا کیے نا، ماں کے سینے میں تیری غذا پیدا کی، کہاں سے آیا؟ وہ خرید کے لائے تھے۔ کون کیا یہ اللہ کیا۔ ماں کے پیٹ میں کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ ماں کے پیٹ میں 9 مہینوں تک تو تھا، غذا کا انتظام کہاں سے ہوا؟ اللہ کی طرف سے ہوا۔ اتنے پرندوں کو، اتنے رینگنے والے جانوروں کو، کیڑے مکوڑوں کو، چیونٹیوں کو، سمندر کی مچھلیوں کو، ہوا میں اڑنے والے پرندے سے لے کے سمندر کی مچھلیوں تک کون پالتا ہے ان کو؟ کون ان کی غذا کا نظام اور انتظام کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ کیا ہوگا؟ جو اللہ چاہے گا۔ اللہ بادشاہ مالک ہے، جو چاہے کرے گا۔ ہم اللہ سے مانگیں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے مدد چاہیں گے، اللہ کرے گا۔ اسی لیے احد کے وقت میں جب مشرکین نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس ہے کیا عزا؟ نہیں تمہارے پاس۔ نعرہ لگایا لنا عزا ولا عزا لکم، عزا ان کا معبود۔ افرأیتم اللات والعزا ومناة الثالثة الاخرى، کہا ہمارے پاس عزا ہے کہ تمہارے پاس عزا نہیں ہے تمہارے پاس؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابی سے بولو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارے پاس کوئی مولا نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی نگراں نہیں، سرپرست نہیں، تمہاری نگرانی کرنے والا مددگار کارساز تمہارا کوئی نہیں، ہمارا کارساز اللہ ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ولی ہے، کارساز ہے، کاموں کا بنانے والا ہے، کن کا؟ ایمان والوں کا۔ ہمارے پاس اللہ ہے، ہم کو اور کیا چاہیے بھائی؟ اللہ کے پانے کے بعد اگر آدمی کسی چیز کی کمی کے لیے پریشان ہو، ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ ہمارے پاس اللہ اگر ہے، ہم کو اور کیا چاہیے بھائی؟ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا بدل بن سکتا ہے، تمام چیزیں اللہ کا بدل نہیں بن سکتی ہیں۔ سب ہے اللہ نہیں، کام بن جائے گا کوئی بات نہیں ہے، نہیں، اللہ اپنے پاس ہے، کچھ نہیں۔ اے ابو بکر ان 2 کے بارے میں تیرا کیا کہنا جن کا تیسرا اللہ ہے؟ اب بتائیے، کچھ نہیں۔ لیکن کہا اے ابو بکر ان 2 کے بارے میں تو کیا کہتا ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ ہمارے پاس اللہ ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کر ابو بکر، غم مت کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان معی ربی سیہدین، موسیٰ علیہ السلام، میرے ساتھ، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، راستہ بنائے گا میرے لیے، مجھ کو رہبری دے گا، رہبری دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بناتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ اس کی سیٹنگ میں سے آئے تو کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے طریقے سے دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان نہ ہو۔ تو مصیبتوں میں آدمی ٹوٹ جاتا ہے، فائنینشیل کرائسس، میڈیکل کرائسس، سوشل اور پولیٹیکل کرائسس، ٹوٹ جاتا ہے آدمی۔ سب کچھ کھو جانے کے بعد بھی اللہ باقی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، سب فانی ہے، سب کچھ فنا ہونے، کل من علیہا فان، سب فنا ہونے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا، اللہ باقی ہے۔ تو ایک آدمی اللہ پر توکل و اعتماد کرے، اس کے دل کو سکون محسوس ہوتا ہے، اس کے دل میں چین اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ یہ چیز ہے نمبر 4۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے نمبر 4، تقدیر پر ایمان۔ یہ بھی آدمی کے دل کو گھبراہٹ سے، پریشانی سے، انگزائٹی سے اور سٹریس سے بچاتا ہے۔ تقدیر پر ایمان۔ تقدیر کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے ہوگا، اور جو لکھا ہے وہی ہوگا۔ اکثر آدمی فیوچر کے بارے میں پریشان ہوتا، معلوم نہیں کیا ہوتا، انٹرویو ہے پاس ہوتا کہ فیل ہوتا، امتحان ہے پاس ہوگا کہ فیل ہوگا، ڈیل ہے کامیاب ہوگی کہ نہیں، رشتہ دیکھنے جا رہا ہوں تیسرا موقع ہے ہوتا کہ نہیں، معلوم نہیں۔ آدمی مستقبل کے اعتبار سے اندیشوں میں گرفتار ہوتا ہے جو اس کے سکون کو خراب کر دیتے ہیں۔ معلوم نہیں کیا ہوگا، بیماری ہے معلوم نہیں علاج ہوگا کہ نہیں ہوگا، شفا ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ مستقبل کے اعتبار سے اندیشے آدمی کے دل کو سکون، اس کے سکون کو برباد کر دیتے ہیں۔ فیوچر کی فکر میں آدمی اپنے حال کو خراب کر لیتا ہے۔ کل کی وجہ سے جس کو دیکھا نہیں ہے، آلریڈی جو آج ہے، ہر آج بگاڑ رہا ہو کل کی وجہ سے، تو سارے آج بگڑ رہے ہیں، آپ کے سکون سے کب رہے گا بھائی؟ کل آنے والا ہے، آج کو دیکھ، آج سکون سے رہے، کل کی فکر میں آج کو خراب کر رہا ہے، پاگل دیوانے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر کے بارے میں یقین رکھے۔ ایک آدمی وہ ہے جو بولے میں نے سب ایسا کر دیا ہوں لیکن پھر بھی معلوم نہیں ایسا کبھی ہوا، تو سارا کر کے بھی پریشان، دوا بھی کھایا، یہ بھی کیا، وہ بھی ہوا، معلوم نہیں بابا کیا ہوتا، اب پریشان ہو رہا ہے۔ آدمی اپنی ساری ترکیبوں کے بعد بھی اندیشوں میں مبتلا ہوتا ہے اور سکون نہیں ملتا اس کو، اطمینان نہیں ملتا اس کو۔ لیکن تقدیر کا عقیدہ، آپ نے اپنی پوری کوشش کی، یہ بھی نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں، بلکہ آپ نے اپنی پوری کوشش کی، اور اب اس کے بعد آپ کیا کریں؟ اللہ مالک ہے، جو تقدیر میں ہوگا ہوگا، اب میں تو جتنا کرنا اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتا، اب جو اللہ چاہے گا ہوگا، اللہ نے جو تقدیر میں لکھا ہے ہوگا۔ رشتہ ہوگا نہیں بھی ہوگا کوئی بات نہیں، نہیں ہونا ہے تو نہیں ہوگا، فیل ہونا ہے تو فیل ہوگا، ڈیل ناکام ہونے والی ناکام ہوگی، گاہک آئے گا نہیں آئے گا کوئی مسئلہ نہیں، جو اللہ چاہے گا ہوگا۔ مجھ سے آگے تو تھوڑی جا سکتا میں اس کو بدل سکتا ہوں؟ نہیں، اللہ چاہے گا تو ہوگا انشاءاللہ، اللہ سے دعا کریں گے، لیکن اللہ نہیں چاہتا تو پھر کچھ نہیں کر سکتے، جو اللہ نے لکھا ہے وہی ہوگا۔ گاڑی چلا رہا ہے، کبھی ایکسیڈنٹ ہوا تو چلا رہا ہے، سکون خراب، رات میں بستر پہ لیٹا ہوا ہے، اوپر سے چھت گر گئی تو نیند آئے گی؟ نہیں۔ سانپ آ کے ڈسا تو نیند آئے گی؟ نہیں۔ آدمی جاب مل گیا اچھا، لیکن کبھی باس ناراض ہو کے نکالا تو، کوئی سازش کیا تو، آدمی فیوچر کے بارے میں بے وجہ اکثر اوقات فرضی ڈر ہوتے ہیں، اور انہی اندیشوں میں، ڈروں میں آدمی پریشان ہو کے اپنی زندگی کا سکون خراب کرتا ہے۔ لیکن اگر اس کے دل میں ایک بات ہو، جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوگا، ہونا ہے، چھت گرنی ہے، روک سکتا میں؟ یہ چھت نہیں گرے گی تو دوسری گرے گی، یہ گاڑی سے بچا تو یہ گاڑی، دوسری گاڑی آ کے ٹکرائے گی، آج نہیں ہوا تو کل ہوگا۔ اگر اللہ نے جب لکھا ہے، موت جب لکھی ہے، موت آ کے رہے گی، ایک سیکنڈ آگے نہیں، ایک سیکنڈ پیچھے نہیں۔ بیماری اگر آنا ہے، سارے دواخانے مل کے میں ساری دوائیں نگل جاؤں اور سارے ڈاکٹر میرے سر کے اوپر کھڑے ہوں کہ علاج کریں، موت آنی ہے، بیماری ہونی ہے، ہو کے رہے گی، شفا ملنی ہے، سارے ڈاکٹر بولتے نہیں ہوتا کچھ بھی اس کا، پھر بھی ایک چھوٹی سی پڑیا کوئی کھلا دے گا، اچھا ہو جائے گا، ہوا ہے نا؟
بہت سارے لوگوں کا ہوتا ہے ایسا، کونے میں کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے بولتا ہے یہ سب چھوڑ دو، یہ کھاؤ، کھا لیا اچھا ہو گیا، اتنے کیا کیا اسکین کیے، کتنے چیک اپ کیے، کتنی دوائیں کھا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ پوڑیا والے کے پاس جائیے، سارے ڈاکٹر ناراض ہو جائیں گے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر چیک کرنے میں وہ بڑا بڑا سمجھتا ہے، لیکن چھوٹی چیز سے علاج ہو جاتا ہے۔ کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے جو اصل جگہ پکڑ لیتا ہے نبض کے کیا مسئلہ ہے اس کا۔ تو آپ سوچئے، یعنی آدمی ڈر ڈر کے، اب مان لیجئے یہاں بہت دکھتا ہے، یہاں بہت دکھتا ہے، ہارٹ اٹیک آتا کہ کیا، ہارٹ اٹیک آتا کہ کیا، نہیں آنے کا بھی آ جاتا بعض اوقات، اس سے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوتا کچھ نہیں ہے، خالی پیٹ میں گیس بن رہی ہے، آپ وقت پہ کھایا کرو، نہیں ہوگا یہ دوا لکھ کے دیتا ہوں کھاؤ، صحیح ہو جاتا ہے آدمی۔ بعض اوقات چیز چھوٹی ہوتی ہے، مسئلہ چھوٹا ہوتا ہے، لیکن آدمی کاز اینڈ ایفیکٹ، اسباب اور نتائج کے قانون میں اتنا زیادہ پیچیدگی کے ساتھ پھنسا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی قدرت، اللہ کی تقدیر، اللہ کے فیصلوں سے اپنی نگاہ ہٹا لیتا ہے۔ بھائی مرنا ہوگا مروں گا، ہارٹ اٹیک آنا ہوگا آئے گا تو جائے گا نہیں، اور اس میں بچنا ہوگا بچوں گا، اور مرنا ہوگا بغیر ہارٹ اٹیک کے مروں گا۔ سویا مرا ہوتا نا، سانپ بچھو کاٹا گیا، وہ کاٹنے کی بھی ضرورت نہیں، موت آئی اچانک، اچھے خاصے تو تھے، کتنے لوگ بولتے نا ابھی بیٹھے تھے، ابھی جا کے لیٹے اٹھے ہی نہیں، کیا ہوا ان کو، گیا، اس کا وقت ہو گیا۔ تو آدمی بے وجہ بعض اوقات ایسی چیزوں سے گھبرا کے، اندیشوں میں، ڈر میں جیتا ہے، اپنی زندگی کو خراب کرتا ہے۔ جتنی زندگی اللہ نے دی ہے جی لے آدمی اچھے طریقے سے، بااصول زندگی جیے، خوشی کے ساتھ جیے۔ جب موت آنی ہوگی آئے گی، بیماری آنی ہوگی آئے گی، اس کو ٹال تو نہیں سکتے بھائی۔ کوشش ہم جو کرنی کریں گے، اس کوشش میں اللہ نتائج اگر ڈال دے گا شفا کے، کامیابی کے اور بقا کے، اللہ تعالیٰ چاہے گا کرے گا، نہیں چاہے گا نہیں ہوگا۔ اپنی کوشش کو اپنا رب نہ بنائیں، اپنی سیٹنگ کو اپنا معبود نہ بنائیں، اللہ پر اعتماد رکھیں، تقدیر پر یقین رکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا۔ اے نبی آپ کہیے، منافقین کہتے تھے جنگ میں جاؤ گے، اچھا ہوا ہم لوگ جنگ میں نہیں آئے، نہیں تو ہم بھی مرتے تھے، وہ ان کی طرح شہید ہو جاتے تھے۔ اللہ نے کہا تم بولو قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہم کو کوئی تکلیف تب تک کہ نہیں پہنچ سکتی ہے سوائے اس کی جس کو اللہ نے ہمارے اوپر لکھ دیا ہے۔ جو تکلیف اللہ نے لکھی ہے وہی تکلیف پہنچے گی، نہیں تو نہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پہ وفات ہوئی ہے، ایک کے بعد ایک جنگوں میں جانے والے سپہ سالار، اللہ کی تلوار، آپ سوچئے، لیکن انتقال، وفات کیسی ہو رہی جنگ میں؟ بستر پہ۔ کہ موت کے اسباب کے درمیان جینے والا انسان، ان میں اس کو موت اللہ نے نہیں دی، بستر پہ موت دی ہے۔ سوچئے، اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے، اللہ تعالیٰ حیات دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے جتنا لکھا ہوگا مل کے رہے گا۔ میرے بازو والا دکان کھولا ہے کہ نہیں اب کیا ہوتا کیا معلوم، ٹینشن، کیسا اس کو یہاں سے بھگاؤں، کیسا پولیس کو بول کے، کیسا کر کے نکالوں یہاں سے۔ ارے اس کا رزق وہ لے گا، تیرا رزق تو لے گا، وہ تیرا رزق نہیں لے سکتا ہے۔ آپ سوچئے، ایک بچہ گھر میں پیدا ہوا، پھر دوسرا پیدا ہوا، کہ یہ اس کا رزق کھائے گا؟ وہ اپنی تقدیر لے کے آیا، یہ اپنی تقدیر لے کے آیا۔ ہر ایک کی اپنی تقدیر ہے۔ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، تیرا کیا ہوا؟ تیرے ماں باپ گئے نا، تو ہے نا، ہے کھا پی کے اتنا تگڑا ہو کہ تو کیسا ہوا؟ جس کی تقدیر وہ اپنے ساتھ لاتا ہے۔ ہم بے وجہ فکر کر کے اپنی زندگی کا سکون خراب کر لیتے ہیں۔ تقدیر پر یقین رکھیں، جو آدمی آتا ہے اپنی تقدیر لاتا ہے۔ ہم اپنی کوشش کریں، ہم اپنے اسباب اختیار کریں، لیکن اسباب کو اسباب بنائیں، اسباب کو رب نہ بنائیں۔ اسباب، دنیا کی چیزیں، وسائل اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کدھر پالا؟ جو قتل کر رہا تھا ان کی وجہ سے بنی اسرائیل کو، اس کے گھر میں پالا ہے۔
کیوں؟ اللہ بتانا چاہتا، کہیں اور بھی پال سکتا تھا، اللہ چوائس بہت ہے نا، کتنے گھر، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ موت کے، ہلاکت کے اسباب میں تجھ کو ہم زندگی دے کے بتائیں گے، ہم اس کے گھر میں تجھ کو پالیں گے جو تیری وجہ سے سب کو قتل کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی کہ تو کیوں ڈرتا ہے؟ کچھ نہیں ہوگا، اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، اللہ نے جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملے گا، اللہ نے جو تکلیف تقدیر میں رکھی ہے ملے گی، اس سے بھاگ نہیں سکتا تو۔ ہاں اگر اللہ سے مانگے اللہ بچا لے تو بات اور ہے۔ تو یہ تقدیر پر ایمان یہ بھی ضروری ہے سکون کے لیے۔ اسی طرح سے نمبر 5، لوگوں کے دکھ درد میں ان کے کام آنا، یہ بھی ایک سکون کا ذریعہ ہے۔ دیکھیے خوش ہونا ہے اس کا 1 پوائنٹ فارمولا، ایک دم آسان نسخہ، خوش ہونا ہے خوش کرو۔ خوش ہونا ہے، آدمی سوچتا ہے خوش ہونے کے لیے چیزیں جمع کرنی ضروری ہے، ٹھیک ہے کچھ چیزیں خوش کرتی ہیں انسان، نئے کپڑے، نئی گھڑی، نئے جوتے، نیا موبائل، نیا گھر، نئی گاڑی، نئی چیزیں آتی ہیں آدمی کی زندگی میں، آدمی کو خوشی ملتی، لیکن واقعی خوشی آدمی کی وہ ہے جو کسی غمگین کو آدمی خوش کرے، کسی انسان کے ساتھ احسان کا سلوک کرے، کوئی غریب ہے، محتاج ہے، اس کی مدد آپ نے کی، اس کے چہرے کی خوشی آپ کے دل میں خوشی پیدا کرتی ہے۔ کوئی آدمی اپنے ہاتھ پر ادھر لگا کے کسی کے بدن پہ کپڑوں پہ لگا دے، اس کے ہاتھ میں بھی تو خوشبو آتی ہے نا۔ ایک آدمی جب دوسروں کو خوش کرتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہے؟ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ جب آدمی دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو خوشی عطا فرماتا ہے۔ خوشی ایسے آتی ہے، ہم لوگ کیا سوچتے ہیں؟ لوگ میرے کو خوش کرنا، خوشی لینے میں نہیں دینے میں ملتی ہے۔ یہ جس کی سمجھ میں آ گیا وہ آدمی بہت عقل مند ہے، وہ آدمی خوش ہو سکتا ہے۔ ہم لوگ کیا چاہتے ہیں؟ کچھ ایسا میرے ساتھ ہو کہ میں خوش ہوں، بیوی نے مجھ کو خوش کرنا چاہیے، بچوں نے مجھ کو خوش کرنا چاہیے، فلاں نے مجھ کو خوش، دوست احباب مجھ کو خوش کرنا چاہیے۔ اسی میں ہم مر جاتے ہیں اور خوش نہیں ہو پاتے ہیں، بلکہ شکایتیں پیدا ہوتی ہیں۔ لوگوں سے کیا ہوتی ہیں؟ شکایتیں پیدا ہوتی ہیں، میری زندگی میں سب ہے لیکن خوشی نہیں ہے، سکون نہیں ہے، کوئی میرا نہیں ہے۔ کیوں بنے گا تیرا؟ تو کسی کا ہے؟ تیرے کیوں بنیں گے بھائی؟ تو کسی کا بن، تو لوگوں کے ساتھ احسان کر، ان کے ساتھ میں ایک دکھ میں آدمی ہے، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، اوڑھنے کے لیے اس کے پاس سردی میں کچھ نہیں ہے، اس کو دے، اس کے چہرے پر جو خوشی تو دیکھے گا، بہت بہت شکریہ صاحب آپ نے دیا، ٹھنڈی میں ٹھٹر رہا تھا میں، اس کے دل کی خوشی، اس کے چہرے کی خوشی دیکھ کے آپ کے دل میں سکون محسوس ہوگا یقینی طور پر۔ ایک بھوکا آدمی، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، چن رہا تھا کچرے میں سے چیزیں اٹھا کے کھانے کے لیے، آپ نے اچھی سی ہوٹل میں سے جو آپ کو پسند ہے آپ نے کچھ خریدا کھانا اور اس کو دیا، اور چپ چاپ بیٹھ کے اس کو دیکھا، جب پیٹ بھر کے کھایا، بولا صاحب بہت شکریہ، آپ کو بہت دن سے صحیح ڈھنگ سے کھایا نہیں تھا میں نے۔ اس کو دیکھ کے آپ کے دل میں خوشی پیدا کی، وہ خوشی آپ خرید نہیں سکتے، وہ آپ کی جوتے چپل ٹوپی موبائل کپڑے وغیرہ کی خوشی کی جیسی نہیں ہے، وہ خود غرض خوشی ہے، یہ احسان والی خوشی ہے کہ دوسرے کو خوش کر کے خوش ہونا، واقعی خوشی اس کو کہتے ہیں۔ بیوی بچوں کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا، ان کی خوشی دیکھ کر خوش ہو۔ آدمی اکثر اوقات اتنا خود غرض ہو جاتا ہے کہ اس کو لگتا ہے سب مجھ کو خوش کرو، ایسے نہیں ہوتی ہے خوشی، خوشی خوش کرنے میں، اس کو سمجھیے بات کو۔ اور کتنا آسان ہے، مشکل ہے؟ بہت آسان ہے۔ خوشی کے لیے آپ کو، آپ بولیں گے پیسے بہت چاہیے اس کے لیے، بھائی سب کو خوش کرنا بولے تو ہر ایک کو لے 1 دینار 1 درہم ہے، 100 کا نوٹ، 500 کا، 200 کا بات نہیں، خوشی کے لیے ضروری نہیں۔ خوشی کے لیے وقول للناس حسنا، اچھی بات کرنا، والکلمۃ الطیبۃ صدقہ، حدیث میں آپ نے فرمایا اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ کوئی آدمی پریشان حال ہے، مصیبت میں، آپ نے اس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھا، اس کے دکھ میں کہا دیکھ بھائی یہ حالات آتے جاتے رہتے ہیں اور ہوگا انشاءاللہ سب سے، یہ دکھ روتا کیوں ہے، غمگین کیوں ہوتا ہے، بنے گی زندگی، سب ٹھیک ہوگی، پریشان مت ہو۔ دوست ہے، پڑوسی ہیں،
اس کے دکھ میں، اس کی تکلیف میں آپ نے ہمدردی کا سلوک کیا. دواخانے میں آپ ملنے کے لیے اس سے گئے، کہا کچھ نہیں ہو جائے گا صحیح، اللہ تعالیٰ مالک ہے. اس کو تھوڑی ہمت بندھائی، اس کے چہرے پہ خوشی آ گئی. آپ دواخانے سے نکلے، آپ بھی خوش نکلے. آپ کو بہت ٹینشن تھا دکان کا، لیکن آپ تھوڑی دیر اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے بات کی، ہمدردی کی، آپ کو اندر سکون لگے گا. خوشی دینے میں ملتی ہے. آدمی کسان کو معلوم ہوتا ہے، کھڑے ہو کے بولتا زمین دے، کیا کرتا ہو؟ اپنے پاس جو بیج ہے زمین میں ڈالتا ہے، پھر زمین کئی گنا دیتی ہے. یہ قانون ہے اللہ کا کہ تو اپنے پاس سے دے، اللہ تجھ کو دے گا. تو ہم لوگوں کو اپنی طرف سے کتنی خوشی دے رہے، ذرا صبح سے شام تک دیکھیں. ہم لوگ گھر میں جا رہے ہیں، گھر میں جاتے ہی بچے نہیں پڑھنے والے کتاب لے کے بیٹھ رہے، ابو آئے گا. بیوی چپ چاپ بیٹھی تھی سکون سے، اٹھ کے سیدھا کچن میں بھاگی، آئی بلا جل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو. یہ حال ہے ہمارا. حال یہ ہوتا ہے، ہم گھر میں مالک بنتے ہیں، ہٹلر بن جاتے ایک دم. ہم چاہتے کہ سب مجھ کو ڈریں، سب میرے حکم کے تابعدار بنیں. کیسا خوشی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ گھر میں جاتے آپ کا سلوک کیسا تھا. تو خوش کرنے میں خوشی ہے، خوش لوگوں کو کرے آدمی. راستے میں کوئی اجنبی بھی مل جائے، اس کے ساتھ دو بول اچھے آدمی بول دے، اس کا بھی موڈ اچھا ہو جاتا، آپ کا بھی موڈ اچھا ہو جاتا ہے. اور بھی کچھ ایسی بات بول دیتا کہ آپ کو بھی اچھا لگتا، تھوڑا دماغ صحیح ہو جاتا آپ کا، حالانکہ آپ کا کچھ مسئلہ چل رہا ہوگا زندگی کے اندر. تو یہ طریقہ ہے خوشی کا، یہ طریقہ ہے سکون کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا، ان اردت ان یلین قلبک فاطعم المسکین وامسح برأس الیتیم. اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو، تیرے دل کے اندر نرمی پیدا ہو، تو کیا کر، مسکین کو کھانا کھلا اور یتیم کے سر پہ سے ہاتھ پھیر. آدمی کے دل میں جو وساوس اور سختی اور پریشانی اور ٹینشن اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کو ہلکا کرنے کے لیے کیا ہے، احسان کیجیے. اور آپ چیک کر کے دیکھیے اس کو، بے غرض احسان، بے غرضی. یہ نہیں کہ آپ احسان کر کے کسی کو غلام بنائیں، کہ کسی پہ احسان کیا آپ نے کسی فقیر پہ اور آپ وہاں سے جا رہے تھے، کیوں رے سلام نہیں کرتا، ویسا نہیں. آپ خریدیں نہیں لوگوں کو، بلکہ آپ احسان کریں بے غرضی کے ساتھ میں. وہ جو احسان ہے آپ کے دل میں سخاوت، اور سخاوت بہادری، اور بہادری خوشی پیدا کرتی ہے. یہ بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا احب الناس الی اللہ. اب دیکھیے حدیث کیا ہے. آپ نے فرمایا احب الناس الی اللہ احبهم للناس. لوگوں میں سب سے زیادہ پیارے، محبوب، پسندیدہ لوگ اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہوں، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہیں، مصیبت میں ڈالنے والے، نقصان کرنے والے نہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے. آدمی اپنی زندگی میں سوچے میں لوگوں کو کس طرح سے فائدہ پہنچا سکتا ہوں، میں ہر ایک کے کام کیسے آ سکتا ہوں، اپنے دائرے میں، اپنی زندگی جیتے ہوئے، اپنے کام کاج کرتے ہوئے میں کہیں نہ کہیں کسی کے کام آؤں. یہ آدمی کی زندگی کو خوشی والا بناتی ہے، وہ اپنے باہر دائرے میں جینے والا اس کو بناتی ہے. احب الناس الی اللہ انفعهم للناس. لوگوں میں سب سے پسندیدہ لوگ اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو سب کے لیے، لوگوں کے لیے، دوسروں کے لیے نفع والے ہوں. واحب الاعمال الی اللہ سرور تدخله علی مسلم او تکشف عنہ کربہ. اور اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ تو کسی مسلمان کو خوش کر دے. سرور تدخله علی مسلم، کسی مسلمان کو خوش کر دے یا اس کی کسی تکلیف کو دور کر دے، اس کو کچھ دے دے. مان لیجیے عید کا دن ہے، ایک دن پہلے آپ نے دیکھا کہ فلاں گھر والے غریب آدمی ہیں، اس کا جاب چھوٹا ہوا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس کا، اور بچے اس کے گھر میں 4 بچے ہیں، اور بیوی بیچاری ہے، غریب ہیں، کوئی سسرال بھی پاورفل اس کا ہے نہیں. اب اس کا کیسا ہوگا عید کا. اب بیچارے چپ چاپ اپنے گھر میں پڑے ہوئے ہیں، دروازہ بند کر کے. دروازہ کھٹکھٹایا آپ نے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آ سکتا ہوں؟ آئیے آئیے بیٹھیے، چائے پیجیے. بیٹھے آپ، ساری بات کی آپ نے. جاتے وقت میں آپ نے کہا یہ لیجیے. کیا یہ؟ کہا میری طرف سے ہدیہ ہے. نہیں ہم کو نہیں چاہیے. ارے میں بھائی ہوں آپ کا.
اور یہ تمہارے میرے بیچ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. آپ گھبراؤ مت. آج آپ کو ہے، میں ہوں، اور میرے لیے آپ ہیں. تھوڑا بول کے تھوڑا سا اس کو بھی بڑا بنایا، چھوٹا نہیں. لو خوش رہو، ہاں عیش کرو، نہیں، بلکہ اکرام بھی اس کا کیا، اور اس طرح سے اس کا تعاون کر دیا. چپ چاپ گھر پہ آیا، پورے گاؤں میں نہیں بتایا، مسجد کے اندر ہے. وہ آدمی بہت پریشان حال تھا، میں گیا تھا اس کے پاس، تو میں نے ایسا ایسا کیا اس کے لیے. نہیں. اب اس آدمی کو دیکھا آپ نے، اگلے دن عید کے دن بچوں کو لے کے مسجد میں آیا، کپڑے وپڑے پہنے ہوئے اچھے، خوش خوش دکھ رہے ایک دم. آپ چپ دور سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. مسجد کے اندر وہ آیا، عیدگاہ میں وہ آیا، بیٹھا، آپ دیکھ رہے اس کو، اور آپ نے نہیں دیکھے جیسا کیا. اس کی نگاہ آپ کے ساتھ ملنے والی تھی، آپ نے نہیں دیکھے جیسا کیا، تاکہ آپ کو بھی یہ نہ ہو کہ میں نے دیا. یہ نہیں کہ اس کے بازو جا کے بیٹھے اور کیسا چل رہا. ہم لوگ ایسے ڈاکو لوگ ہیں، ہم لوگ اس کی شرمندگی کو انجوائے نہ کریں. یہ نہ کہ آقا بہت بڑا احسان ہے آپ کا، ورنہ ہماری عید کیسے ہوتی. اس کو آپ شرمندہ نہ کریں. آپ نے دیکھ کے نہیں دیکھ ہی سکے، لیکن دیکھا آپ نے خوش خوش ہے وہ ایک دم، بچے خوش خوش ہے ایک دم. دیکھ میرے دوسرے بچوں کو کپڑے بتا رہے، جوتے بتا رہے، آپ کو بھی لگا چلو کسی کو تو خوش کیا میں. کیا آپ خوش نہیں ہوں گے؟ آپ سوچئے ذرا، اس کو تصور کر کے دیکھیے. کیا ہم کو خوشی نہیں ملے گی؟ ہم کو خوشی ملتی ہے. تو اکثر انسان خوشی چاہتا ہے کہ اس کو آئے، ایسا نہیں آتی ہے، کچھ کرنا پڑتا ہے تب جا کے خوشی آتی ہے. آپ لوگوں کو خوش کریے، اللہ آپ کو خوش کرے گا. یہ اتنا ایزی فارمولا ہے کہ سائنٹسٹ، ڈاکٹر، سائیکالوجسٹ یہ بتاتے ہیں. یہ میں نہیں بتا رہا ہوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. لیکن آج اگر آپ جائیے، آپ پڑھیے کتابیں، ٹینشن، سٹریس، ڈپریشن، اپریشن، جو بھی کتابیں آپ پڑھیں گے اس میں یہ نسخہ لوگوں نے بتایا ہے. آپ دوسروں کو خوش کرو بھائی، آپ خود خوش ہوں گے. آپ کی خوشی دوسروں کی خوشی کے نیچے چھپی ہوئی ہے. آپ کی خوشی دوسروں کی خوشی کے نیچے چھپی ہوئی ہے. آپ کسی کو جب خوش کرو گے تو اس کی خوشی میں آپ خوش ہوں گے. یہ واقعی ایک طریقہ ہے انسان کے لیے سکون قلب کا. نمبر 6، صبر اور نماز کا اہتمام. ایک انسان جب پریشانیاں اس کے اوپر آئیں، آدمی اللہ کے آگے اللہ اکبر نماز پڑھے. نماز میں 2 چیزیں ہیں. ایک بندگی کا احساس، مصیبت آئی اللہ کی طرف سے آئی، میں تو غلام ہوں، میرا مالک اللہ تو ہے، اللہ اکبر، میری زندگی میں تیرا حکم چلتا ہے. تو چاہے تو بیمار کر دے، چاہے تو شفا دے، چاہے تو مال دے، چاہے تو فقر دے، اللہ تو جو چاہتا ہے کرتا ہے. یاد آتا ہے تو آزاد نہیں ہے. جیسے کائنات پابند ہے اللہ کے حکم کی، تیری زندگی بھی اللہ کے حکموں کے تابع ہے. جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. نماز یاد دلاتی ہے اللہ کا حکم چلے گا. مجھ کو ہر حال میں اللہ کا فرما بردار ہو کے چلنا پڑے گا. میں شکایت نہیں کر سکتا، بغاوت نہیں کر سکتا، میں غصے میں آ کے بے دین نہیں ہو سکتا. مجھ کو اللہ کا فرما بردار ہونا پڑے گا. کیوں؟ قیامت کا دن آنے والا ہے جب اسی طرح سے سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. زندگی کا حساب دینا ہے. میں گڑبڑ نہیں کر سکتا مصیبت آنے کی وجہ سے. اور یاد آتا ہے کہ دیکھو دنیا کی زندگی مختصر، ایک دن آنے والا قیامت کا دن. اس دن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جنت میں ڈالے گا. کب تک تکلیف ہے؟ موت تک. قیامت کا دن آئے گا، جنت کا دن آئے گا، تو دنیا کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی اور آخرت میں جنت ہے. نماز اللہ کے مقابلے میں ہماری بندگی اور قیامت کے دن جنت کو یاد دلاتی ہے. نماز یاد دلاتی ہے اللہ تعالیٰ، اور نماز فی ذاتی ہی اللہ کی مدد لینے کا ذریعہ ہے. اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، مدد چاہو اللہ کی صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ کی مدد چاہو، صبر کرو، شکایت مت کرو، بغاوت مت کرو، غصے میں آ کے دین کو چھوڑو مت، بلکہ صبر کرو، برداشت کرو. کیوں؟ برداشت کرو گے اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا. اور نماز کا اہتمام کرو، اللہ کے آگے جھکاؤ اپنے آپ کو. یہ تمہاری نماز اللہ کی مدد کا ذریعہ بنے گی. تو مصیبت میں، نماز میں آدمی کے دل میں جو جذبات پیدا ہوتے ہیں، اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتا ہے، مالک کے سامنے کھڑا ہے، مالک میرے پہ بہت مصیبت ہے، اللہ میرے مسئلے کو حل کر. کسی کے سامنے بیان جب کرتا ہے، روتا ہے نماز میں،
گڑ گڑاتا ہے نماز کے اندر، اپنے سر کو زمین پہ رکھتا ہے، اللہ میں کسی اور چوکٹ پہ نہیں جا سکتا، اللہ تو نے منع کیا ہے، میں بتوں کے آگے نہیں جھک سکتا، قبروں کے آگے اپنے آپ کو نہیں جھکا سکتا، اللہ میں کسی اور کے در پہ نہیں جا سکتا، میں تیرے در پہ آیا ہوں، میں تیرے آگے اپنے آپ کو جھکا رہا ہوں، میرے مسئلے کو حل کر۔ اندر کا جو غم ہوتا ہے، اندر کی جو تکلیف ہوتی ہے، وہ جسے برتن بھر جاتا ہے ابل جاتی ہے، گھڑا خالی ہو جاتا ہے ایک دم۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے۔ دعوت کا دور جب آیا، اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکاتا ہے تو اللہ کا قرب اس کو ملتا ہے، ہمت آتی ہے، اللہ کی نزدیکی اس کو نصیب ہوتی ہے، اس کے اندر ہمت اور اس کے دل کے اندر سکون پیدا ہوتا ہے۔ تو نماز کی طرف متوجہ ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتے ہیں کان اذا حزبہ امر صلی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فکر پیش آتی، ٹینشن کی چیز آتی، آپ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز فکروں کو ختم کرتی ہے، اپنے آپ کو اللہ کے آگے بچھا دے آدمی ہے، تو میرا مالک ہے، میرا کوئی مالک نہیں سوائے اللہ کے، اور میں اس کے سوا کسی اور کے سامنے اپنے دل کے حال کو نہیں رکھتا، اللہ تو جانتا ہے، تجھ کو تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں۔ جو نماز میں حیت ہیں، کھڑے ہونا ہے، ہاتھ باندھ کے اپنی عاجزی کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ کسی سخی کے سامنے ایک فقیر کھڑا ہوا ہے، اپنے سر کو زمین پہ ڈال دیا، اپنے آپ کو زمین پہ ڈال دیا، اے اللہ تیرے آگے ہم جھکے ہوئے ہیں، مان لیا ہم نے تو میرا مالک ہے، اللہ تکلیف ہٹا دے۔ آدمی کے دل میں جو اس کا غم ہے، وہ غم اس کا نکلتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے نماز، لیکن نماز ہونا چاہیے، اٹھک بیٹھک نہیں ہونا چاہیے، واقعی دل کے ساتھ اللہ سے جڑ کے نماز پڑھے ہوا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشوع والی نماز، عاجزی اور تواضع والی نماز، یہ اس کے دل میں سکون پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح سے نمبر 7، صالحین کی زندگی سے اسوہ لینا۔ نیک لوگوں کے حالات کو آدمی دیکھے، انبیاء کی زندگی دیکھے، ان کی زندگی میں دکھائی دے گا کہ ان کے اوپر بھی مصیبتیں آئیں۔ جب آدمی دیکھتا ہے کہ دوسروں پر بھی مصیبتیں آئیں، اس کی مصیبت ہلکی ہوتی ہے۔ ایوب علیہ السلام اتنے سالوں تک بیمار رہے، پڑے رہے، کوئی علاج نہیں، بیمار آدمی جب دیکھتا ہے اس کو ہمت آتی ہے۔ اور مثلا یوسف علیہ السلام، بھائیوں نے سازش کی، کنویں میں ڈالا، وہاں سے لوگ آئے اٹھا کے لے گئے، اور اس کے بعد لے جا کے بازار میں بیچا، عزیز مصر کے گھر میں گئے، وہاں پہ جا کے اس عورت نے ان پہ جھوٹا الزام لگایا، جیل میں گئے، ایک کے بعد ایک مصیبت۔ اللہ کا نبی ہونے کے باوجود باپ سے جدا، سازش کے ذریعے سے باپ سے جدا ہو گئی۔ یعقوب علیہ السلام دیکھیے، روتے روتے آنکھیں چلی گئی ہیں بچے کے غم میں، میرا بچہ۔ تو آپ سوچئے کہ ان کی زندگی میں بھی تو غم آتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فلاں صاحب کے یہاں پر دیا، ان کی بیوی دودھ پلاتی تھی، آپ جاتے تھے ملنے کے لیے، گود میں لیتے، خوش ہوتے اپنی اولاد کو دیکھ کے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کے گود میں بچہ تھا اور اس کی وفات ہو گئی، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی غم کے حالات آتے تھے، آپ بھی بیمار پڑتے تھے، آپ کے گھر میں فقر و فاقہ آیا، آپ کے خلاف اتنی ساری چیزیں ہوئیں۔ جب آدمی وہ دیکھتا ہے سوچتا ہے کہ اتنے نیک لوگ تھے، ان کے اوپر کتنی مصیبتیں آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں، جادوگروں کے مقابلے میں کتنی تکلیفیں ہیں۔ نوح علیہ السلام کو دیکھیے، 950 سال قوم کو دعوت دے رہے ہیں۔ آپ انبیاء ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، بچپن میں باپ کو دعوت دے رہے ہیں، جوانی میں باپ کو دعوت دے رہے ہیں، قوم کو دعوت دے رہے ہیں، قوم نے آگ میں ڈال دیا۔ پھر وہاں سے نکلے، ہجرت کی، نکاح کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا بیوی بچے کو جاؤ بساؤ، کہاں؟ ایسے بیابان میں جہاں کچھ بھی اگتا نہیں ہے، مکہ میں لا کے بسایا ان کو، اللہ کے حکم پہ قربانی دی، بیوی بچوں سے جدائی کو برداشت کیا، پھر کہا ذبح کرو، خواب میں دکھایا اپنی اولاد کو ذبح کر رہے ہیں اپنی اولاد کو۔
تیار ہو، ایک کے بعد ایک آزمائش، کھونا، تکلیف، مصیبت۔ کتنے نبی ہیں، آپ غور کریں، زندگی میں اس طرح کے مسائل نبیوں کے بھی آتے تھے، ایک کے بعد ایک پریشانی، ایک کے بعد ایک تکلیف۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں، صالحین، صحابہ کی زندگی دیکھیے، ان کی زندگیوں میں تکلیف۔ جب آدمی ان کی تکلیفوں کو دیکھتا ہے تو اس کی تکلیف ہلکی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں میری مصیبت سب سے بڑی مصیبت ہے، جب دوسروں کی مصیبت آدمی دیکھتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں بھائی سبھی پریشان ہیں۔ لوگوں کے بعض اوقات مسکراتے چہرے دیکھتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ سب لوگ خوش ہیں اور میں ہی غمگین ہوں، لیکن جب واقعی ان کی زندگی میں جھانک کے دیکھتا ہے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں پریشان ہوتے ہیں، لیکن اس پریشانی کے باوجود وہ اپنے آپ کو سنبھالے رکھتے ہیں۔ جب آدمی دوسروں کو دیکھتا ہے، اپنے سے پہلوں کو دیکھتا ہے، ہمت آتی ہے، بھئی یہ سب کے لیے ہے۔ ایسا چلتا ہے اور اسی میں چلنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ یہ سارے جو نبیوں کے واقعات ہیں ہم تم کو اس لیے بیان کر رہے ہیں یہ واقعات کہ تاکہ ان واقعات کے ذریعے سے تمہارے دلوں کو ہم مضبوطی دیں، ڈھاڑس دیں، پختگی دیں، ثبات دیں۔ تو انبیاء کے واقعات، صحابہ کے واقعات، سلف کے واقعات جب آدمی دیکھتا ہے کہ کتنی مصیبتیں انہوں نے اٹھائی زندگی میں، تو اس کے لیے اس کا جو غم، اس کی جو تکلیف، اس کا جو ٹینشن ہے وہ ہلکا ہوتا ہے اور دل میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ میں اکیلا نہیں ہوں مصیبت میں، مجھ سے پہلے مجھ سے زیادہ نیک لوگ تھے، ان پر بھی مصیبتیں تھیں۔ دنیا کا دستور ہے، اللہ نے بنایا ایسا دنیا کو۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے جو آدمی کے اندر ہمت آتی ہے۔ اسی طرح سے مسائل اور مصائب میں دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نزل به ہم او غم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی فکر یا کوئی غم آتا، آپ غمگین ہوتے یا فکر مند ہوتے، تو آپ کہتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ، اے سب کو تھامنے والے، سب پر نگراں، سب پر قائم، میں تیری رحمت کے وسیلے سے تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ آدمی مصیبت میں، پریشانیوں میں دعا کرے اللہ سے۔ دعا اس کو اللہ سے جوڑتی ہے، اس کو سکون دلاتی ہے۔ دعا میں اپنی زبان میں آدمی بولتا، اپنے دکھڑا پورا اللہ کے سامنے سناتا ہے۔ اور جو نفسیات کے ماہرین ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، سائیکائٹرسٹ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جب آدمی اپنی تکلیف کو بولتا ہے وہ ہلکی ہوتی ہے، اور اللہ کے آگے بولے گا اور ہلکا ہوتا ہے، کیونکہ ایسے کے آگے بول رہا ہے جو اس کا بھلا چاہنے والا، رحم کرنے والا، اس کی بات کو جاننے والا، اس کے دکھ کو جاننے والا ہے، اس کو دور کرنے کی طاقت رکھنے والا ہے۔ تو اللہ کے سامنے جب آدمی دعا میں اپنے حالات بیان کریں، اس کی تکلیف، اس کا دل خالی ہوتا ہے۔ آدمی بولتا ہے نا کسی کے سامنے جب پورا بیان کرتا ہے، پھٹ جاتا ہے پورا اس کا غم، تو بولتا ہے اب ہلکا لگ رہا ذرا۔ آج کسی کے پاس ٹائم نہیں سننے کے لیے، لیکن اللہ کے پاس کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ اللہ کے سامنے اپنے دکھ کو بیان کریں، اپنی دعاؤں کے اندر، اکیلے میں، تنہائیوں میں، گڑ گڑا کر، مسجدوں میں، گھروں میں، جہاں آپ کے بس میں آئے۔ ہاتھ اٹھانا بھی ضروری ہے۔ آدمی کروٹ پر ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ میری مصیبتیں، اللہ میری پریشانیاں، اللہ میرے مسائل۔ آدمی مانگے اللہ سے، روئے آدمی اللہ کے آگے۔ آنکھ سے جب آنسو نکلیں گے، ان آنسوؤں کے ساتھ ساتھ اس کے غم اور اس کی تکلیفیں بھی اس کی خالی ہو جائیں گی، ایک دم کلین ہو جائے گا۔ جب بارش آنے کے بعد ایک دم کیسا کلین ہو جاتا سب، اچھا لگتا ہے ایک دم۔ تو یہ جو ہے اللہ کے آگے رونا، اللہ کے آگے دعا کرنا، یہ بھی ایک چیز ہے۔ نمبر 9، زندگی کی تکلیفوں کے باوجود چھوٹی چھوٹی جو خوشیاں زندگی کی ہیں، ان خوشیوں میں کو اٹھاتے جانا۔ ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی تو پھر میں خوش ہوں گا، نہیں ہوتا ایسا۔ بیماری آئے گی، فائنینشیل کرائسس آئے گا، پریشانیاں آئیں گی، مسائل آئیں گے، بیوی بچوں کے ساتھ آدمی خوش رہے، چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہے گھر کی، اس کے اندر آدمی سکھی رہے، خوش کرے اپنے آپ کو۔ آپ کی دکان نہیں چل رہی، آپ کی دکان جل گئی، آپ کی جیب میں کچھ ہے، آپ اپنے بچے کے لیے کچھ لے آئے، اس کو کھلایا، بچہ خوش ہو گیا، آپ اس کو دیکھ کے خوش ہو گئے۔ تو آپ بڑی خوشیاں جو ہیں بیوی بچوں کے ساتھ میں ہنسی خوشی مذاق آپ نے کیا، آپ کریں، کیوں نہیں؟ سب صحیح ہو جائے گا تب خوش ہوں گے، مر جائیں گے کبھی خوش نہیں ہو پائیں گے۔ ایک آدمی واقعی میں تب خوش ہوں گا جب سب صحیح ہو جائے گا، تو آدمی کبھی خوش نہیں ہو پائے گا بھائی۔ آدمی چھوٹے چھوٹے موقع، آپ دیکھیے عائشہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے سفر میں جا رہے ہیں، بیوی کو ساتھ میں لیا،
کہا سب لوگوں کو کہا تم آگے جاؤ، آپ بھی سے کہا چلو دوڑتے ہیں، بیوی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں، سفر کے اندر دوڑ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے بعد کا وقت آیا جب بہت زمانہ گیا، کہا چلو پھر دوڑتے ہیں۔ پہلی مرتبہ عائشہ دوڑ میں آگے نکل گئیں اور ہنسی، اور دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ میں آگے نکل گئے۔ یہ چھوٹی چیزیں ہیں، بیوی کے سر میں گود میں سر رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ رہے ہیں، بیوی کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں گھر کی ہیں، بچوں کو لے رہے ہیں گود میں اٹھا رہے ہیں، ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، صحابہ کے بچوں کے ساتھ ہنسی کھیل کر رہے ہیں۔ عورت آئی بڑھیا، کہا کہ کیا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی کہ نہیں جاؤں گی؟ کہا بڑھیا جنت میں نہیں جاتی ہے۔ وہ عورت رونے لگی، جانے لگی، آپ نے صحابہ کو بلایا اس کو واپس، کہا دیکھو بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، لیکن تم جاؤ گی تو اللہ تم کو کیا کرے گا؟ جوان بنا کے بھیجے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے پرابلم، ٹینشن، مسائل، زندگی کی تکلیفیں، ان کے بیچ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوا کرتے تھے۔ تو آدمی ہو چھوٹا چھوٹا موقع جب بھی آئے خوشی کا، آدمی خوش ہو، اس کے اندر اس کا دل ہلکا ہو جائے گا، اس کا دل ہلکا ہوگا۔ اور آخری چیز اس سلسلے میں کہ ایک آدمی اچھے لوگوں کے ساتھ رہے، اچھی صحبت، اس کو اچھے دوست، جو بھی ملتا ٹینشن دیتا، ایسے دوست نہیں، اپنا ہی دوڑا لے کے بیٹھ گیا، نہیں، ایسے دوستوں کے ساتھ رہیں جو اس کے دل کو ہلکا کریں۔ مثال کے طور پر عقبہ بن حارث کہتے ہیں صلی ابو بکر رضی اللہ عنہ العصر ثم خرج یمشی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھی عصر کی اور پھر باہر نکلے چلنے کے لیے، چلتے رہے۔ امام مسند احمد کی روایت میں کہ بعد وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلیال، کچھ راتیں گزر چکی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اور کہتے ہیں کہ وہ علی علیہ السلام یمشی الی جنبہ، حضرت علی بھی ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگے ہیں۔ فرأى الحسن یلعب مع الصبیان، حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، فحملہ علی عاتقہ، اپنی گود میں اٹھایا، کندھے پر ڈالا، اور قال بِأَبِي شبیہ بالنبی لا شبیہ بعلی، کہا کہ میرا باپ تجھ پر فدا ہو جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح زیادہ مشابہ ہے علی کے مقابلے میں، تیرا چہرہ نبی سے زیادہ ملتا ہے علی سے زیادہ، علی کے مقابلے میں نبی سے زیادہ ملتا ہے۔ کہتے ہیں وعلی یضحک، حضرت علی ہنسنے لگے اس کو سن کے۔ وفات ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن ایک دوسرے کا غم، حضرت علی کا غم ہے، خود ان کا بھی اپنا غم ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے، ایک دوسرے کا غم ہلکا کرنے والے ہیں۔ تو صحابہ ایسے لوگ تھے جو ایک دوسرے کا غم ہلکا کرتے تھے۔ ایسے دوست ہونا چاہیے کہ یہ آدمی ٹینشن میں اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کو چل رہے اچھا ہوگا، کچھ نہیں، کیا کہا کو ٹینشن کرتا ہے، اس کا دل ہلکا کرے۔ ایسے دوست ان کی صحبت میں بیٹھے جو دیندار ہوں، سمجھدار ہوں، جو اپنا بوجھ بھی اس کے سر پہ نہ ڈالیں بلکہ اس کے بوجھ کو ہلکا کریں۔ ایسے دوست اگر آدمی کے ہوں تو اس کو زندگی کے مسائل میں بھی سکون نصیب ہوگا۔ اللہ رب العالمین ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔